الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز سامعین، ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ شب معراج کے بارے میں مختصر سا بتائیں۔ میرے دوستو، دراصل معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور حضور علیہ السلام کی ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا۔ حضور علیہ السلام مکہ میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک فرمایا اور قلب مبارک نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسی طرح رکھا۔ پھر آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی جو اس قدر تیز رفتار تھی کہ جہاں پر نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس سواری کے قدم جا کر رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس سواری پر سوار فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر شروع ہوا۔ راستے میں کھجور کے باغات نظر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر یا رسول اللہ اتریے اور یہاں پر 2 رکعت نفل ادا فرمائیں، کیونکہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام وہاں اترے، حضور علیہ السلام نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا فرمائیں اور پھر اسی طرح سواری پر سوار ہوئے۔ پھر یہ سفر چلتا گیا۔ حضور علیہ السلام بیت المقدس میں جا کر اترے۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کا انتظار تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کے لیے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے آپ علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ پھر یہ سفر چلتا گیا۔ حضور علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے، آسمانوں کی طرف چلتے ہوئے پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوں 7 آسمانوں کی حضور علیہ السلام نے سیر فرمائی اور 7ویں آسمان پر بیت اللہ کی طرح ایک جگہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں سے حضور علیہ السلام آگے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر ایک بیری کا بہت بڑا درخت نظر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ میری آخری حد ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں تو میں جل جاؤں گا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ اس سے آگے جائیں۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے ایک اور سواری لائی گئی جس کا نام رف تھا۔ حضور علیہ السلام اس سواری پر سوار ہوئے اور یوں یہ سفر چلتا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام عرش معلیٰ کے قریب پہنچے۔ اللہ پاک نے اس وقت تمام حجابات دور فرمائے اور آپ علیہ السلام کو اپنی زیارت کروائی۔ اس وقت اللہ رب العزت کے اور حضور علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیغمبر ہی خوب جانتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف ہم نہیں جائیں۔ اس معراج کے دوران آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہنم اور جنت کا مشاہدہ بھی کروایا۔ جہنم میں بہت سارے لوگ اپنے مختلف گناہوں کی وجہ سے سزا بھی پا رہے تھے۔ یہ مناظر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور حضور علیہ السلام کو آسمان پر 3 تحائف ملے۔ پہلا تحفہ ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں تھیں۔ دوسرا تحفہ حضور علیہ السلام کو یہ ملا کہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے اور اس کو ضرور جنت میں بھیجیں گے۔ تیسرا تحفہ آپ علیہ السلام کو نمازوں کا ملا تھا، جو 50 نمازیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے کم کروا کر 5 نمازیں لے کر آئے اور وہ 5 نمازیں اس امت پر فرض کر دی گئی۔ اب اگر میرے دوستو ہم یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تحفہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے عرشوں پر بلا کر دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔